تو رات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خبر دی تھی، اور حضرت موسیٰ نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو اس کی اطلاع دی تھی۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا کہ تمہارے نزدیک جو مشہور چمکدار ستارہ ہے، جب وہ حرکت میں آئے گا تو وہی وقت رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا ہوگا۔ یہ خبر بنی اسرائیل کے علماء ایک دوسرے کو دیتے چلے آئے تھے، اور اس طرح بنی اسرائیل کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت اور علامات کا اچھی طرح معلوم تھا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عالم مکہ مکرمہ میں رہتا تھا۔ جب وہ رات آئی جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو وہ قریش کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اہل محفل سے کہا کہ آج تمہارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، ہمیں تو معلوم نہیں۔ اس پر یہودی نے کہا، میں جو کچھ تم سے کہتا ہوں اسے اچھی طرح سن لو۔ آج اس ملک میں آخری نبی پیدا ہو گیا ہے، اور قریش کے لوگوں وہ تم میں سے ہے۔ اس کے کندھے کے پاس ایک علامت ہے، اس میں بہت زیادہ بال ہیں، جو اس کی نبوت کی دلیل ہے۔ اس بچے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ 2 رات تک دودھ نہیں پیے گا۔ ان باتوں کا ذکر اس کی نبوت کی علامات کے طور پر پرانی کتب میں موجود ہے۔ یہودی عالم نے جب یہ ساری باتیں بتائیں تو لوگ وہاں سے اٹھ گئے۔ ان کو اس بات کی بہت زیادہ حیرت ہوئی۔ اپنے گھروں کو پہنچنے کے بعد انہوں نے تمام احوال اپنے گھر والوں کو بتایا۔ گھر کی عورتیں جو کہ حضرت آمنہ کے ہاں بیٹے کی پیدائش سے واقف تھیں، انہوں نے گھر کے مردوں کو بتایا کہ ہاں آج تو حضرت آمنہ کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ یہ اطلاع ہوتے ہوتے جب یہودی کو پہنچی تو اس نے کہا، مجھے اس حضرت آمنہ کے گھر پہ لے چلو اور اس بچے کو مجھے دکھاؤ۔ لہٰذا اس یہودی عالم کو حضرت آمنہ کے گھر پہ پہنچایا گیا۔ بچے کو لایا گیا۔ یہودی نے آپ کے کندھے سے کپڑا ہٹایا، اور پھر جو ہی اس کی نظر مہر نبوت پر پڑی وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ لوگوں نے اسے ہوش دلایا اور بے ہوش ہونے کی وجہ دریافت کی۔ اس نے جواب دیا کہ میں اس غم میں بے ہوش ہو گیا تھا کہ میری قوم سے نبوت ختم ہو گئی ہے۔ اے قریشیوں، یہ بچہ زبردست غلبہ حاصل کرے گا اور اس کی شہرت مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گی۔ اسی طرح کے اور بھی بہت سے مزید واقعات ہیں جو اس بات پر دلیل کرتے ہیں کہ یہود پہلے سے ہی اچھی طرح واقف تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا وقت قریب ہے، مگر پھر بھی انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو ستایا اور سب کچھ جاننے کے باوجود اسلام قبول نہیں کیا۔ اور جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا وہ بظاہر تو مسلمان تھے لیکن اندر سے یہود ہی تھے۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں تاریخ کے بہت سے واقعات اور حقائق جاننے پڑیں گے۔ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ حضرت حاجرہ کی اولاد ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو کہ حضرت سارہ کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وطن جو کہ حجاز مقدس ٹھہرا، اس لیے ان کی اولاد پورے حجاز میں پھیل گئی، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا وطن فلسطین ہے۔ حضرت ابراہیم کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ ان کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ انہی کی یعنی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے آئے۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، جسے عبرانی میں اسرائیل کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، اسی نسبت سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ، حضرت سلیمان، حضرت یحییٰ، جتنے بھی پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے وہ بنی اسرائیل میں ہی بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی 3 الہامی کتب یعنی توریت، زبور، انجیل بنی اسرائیل میں ہی اتاری۔ بنی اسماعیل میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی نبی بھیجا، اور وہ ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہودی شدت سے آخری نبی کے انتظار میں تھے، اور انہیں پورا یقین تھا کہ وہ آخری نبی بنی اسرائیل میں سے ہی ہوگا۔ وہ اپنی جنگوں میں ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعا کرتے کہ اے رب اپنا نبی بھیج کہ ہم ان کے ساتھ مل کر قتال کریں اور اپنے رب کے دین کا بول بالا کریں۔ یہودی اہل عرب سے کہا کرتے تھے کہ ایک پیغمبر نے آنا ہے، اس کو آ لینے دو، پھر ہم تمہیں دیکھتے ہیں۔ مگر جب وہ آ گئے تو ان کے دشمن بن گئے اور اپنی باتوں سے مکر گئے۔ قرآن میں اس کا تذکرہ کچھ اس طرح سے آیا ہے کہ ان کو اصل میں حسد ہے۔
हसद ये कि पैगंबर बनी इसराइल में से यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से क्यों नहीं आया? अगर बनी इसराइल में से आता तो हम ईमान ले आते। सूरह बकरा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, क्या ही बुरी चीज़ है जिसके बदले सौदा कर लिया उन्होंने अपनी जानों का, कि जो किताब अल्लाह नाजिल हुई थी उनकी तरफ इसे उन्होंने पसपुश डाल दिया सिर्फ हसद की वजह से, अल्लाह की तरफ से जो इसके फ़ज़ल के साथ नाजिल हुई थी। यानी एक तरफ तो उन्होंने कुरान का इनकार किया जो कि इनकी किताबों की तस्दीक कर रहा था, और दूसरी तरफ अपनी ही किताबों की नफ़ी कर दी, यानी तौरात और ज़बूर की, जिसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशखबरी और निशानियाँ बताई गई थीं। यहूदियों को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ पर होने का इतना ही यकीन था जितना यकीन एक बाप का अपने बेटे पर होता है कि हाँ ये मेरा बेटा है। वो उन्हें इसी तरह पहचानते थे जितना कि एक बाप अपने बेटे को पहचानता है, मगर हसद की वजह से मानते नहीं थे, हक़ को जानबूझकर छुपाते थे। अल्लाह ताला उनके इस हठ धर्मी का कुरान मजीद में इस तरह ज़िक्र करते हैं, और जब उन्हें कहा जाता कि ईमान ले आओ जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया यानी कुरान और इसका पैगंबर, तो कहते थे कि हम ईमान लाते हैं उन पर जो हम पर नाजिल किया गया यानी तौरात और ज़बूर।